أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، یہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 اور 38۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ تم زمین پر چلو تو اکڑ کر نہ چلو۔ یہ زمین پر اکڑ کر چلنا گویا کہ یہ تکبر کی علامت ہے، گھمنڈ کی علامت ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اترا کر اور اکڑ کر چلنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اگر کوئی شخص اگر چلتا ہے تو زمین پر اکڑ کر چلنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین ایک انسان کو جہنم میں ڈھکیل سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے چلتے ہیں، سینہ تان کر چلتے ہیں، ایک دم روب و دبدبا کے ساتھ چلتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو نہ کوئی مار سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس طریقے سے وہ چلتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس طریقے سے چلتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے چلنے سے ناپسند کیا ہے اور سخت ناپسند کیا ہے، منع کیا ہے۔ اسی تکبر کی وجہ سے، اسی گھمنڈ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے، آپ کو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دھسایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قارون کو، اللہ رب العالمین نے اتنا خزانہ دیا تھا، اتنا خزانہ دیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز۔ یہ کنوز، کنز، خزانہ، کنوز جمع ہے یعنی بہت سارے خزانہ۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ قارون کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا تھا، اتنا خزانہ دیا تھا، اتنا خزانہ دیا تھا کہ ایک بہت بڑی جماعت صرف اس خزانے کی چابی کو بہت مشکل سے اٹھاتے تھے۔ بہت بڑی جماعت، اتنا خزانہ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہا تو جب دیکھا کہ یہ تو بہت سارا مال زکوٰۃ نکل جائے گا تو انہوں نے زکوٰۃ نکالنے سے انکار کر دیا، اور نعوذ باللہ من ذالک قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، ایک عورت کو مال و دولت دے کر کے یہ الزام لگایا اور اس عورت سے کہا کہ تم جا کر کے کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے زنا کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی اور اس طریقے سے اس پر الزام لگایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً آسمان پر نظر اٹھایا اور آسمان پر کہا کہ اللہ تو گواہ ہے، اے آسمان تو گواہ ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا اور کہا کہ اے عورت، زمین و آسمان کی قسم، اگر اللہ رب العالمین کی قسم تو سچ بتا۔ عورت کانپنے لگی اور کہا کہ قارون نے مجھے روپیہ پیسہ دے کر، لالچ دے کر کے مجھے اس طریقے سے کہنے کے لیے کہا گیا، اس لیے میں کہہ دی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں نہیں کہی، وہ زبردستی کرنے لگا تو میں کہہ دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
آسمان پر نظر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ ہے، اے آسمان تو گواہ ہے، اے زمین تو گواہ ہے، اے زمین حضرت یہ قارون کو تو دبوچ لے۔ زمین پھٹ گئی، دھس گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دھیرے دھیرے کر کے حضرت قارون کو اللہ رب العالمین نے دھسا دیا، زمین کے اندر دھسا دیا، اور جتنا بھی خزانہ تھا، سونے کا مکان تھا، سب کچھ اللہ رب العالمین نے قارون کا اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا، قارون کو دھسا دیا، قارون کے خزانہ کو زمین میں دھسا دیا، قارون کے سونے کے مکان کو زمین میں دھسا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس زمین پر اکڑ کر چلے گا اور جو بھی سینہ تان کر کے چلے گا اور اپنے آپ کو گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین آج بھی زمین کے اندر دھسا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص دو چادریں یعنی لنگی یہ زمین پر لٹکا کر چل رہا تھا اور لٹکا کر جا رہا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص اگر زمین میں اکڑ کر چلتا ہے، سینہ تان کر کے چلتا ہے، تکبر سے چلتا ہے اور گھمنڈ کر کے چلتا ہے، تو اللہ رب العالمین میں زمین میں دھسا دے گا اور قیامت تک وہ دھستا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی سخت اللہ رب العالمین نے ناپسند کیا ہے گھمنڈ کو۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، جس کے اندر بھی یہ تکبر کی علامت پائی جاتی ہے، جس کے اندر بھی گھمنڈ کی علامت پائی جاتی ہے، آپ گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں۔ یہ گھمنڈ اور یہ تکبر اللہ رب العالمین آپ کو سیکنڈ کے اندر لے لے گا، سیکنڈوں کے اندر اللہ رب العالمین آپ کی یہ تکبر کو لے لے گا اور آپ کو زمین کے اندر دھسا دے گا۔ اس لیے کوئی بھی انسان تکبر نہ کرے، بالکل جب اس زمین میں رہنا ہے تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور آج کے درس کا خلاصہ کلام بھی یہی ہے کہ کسی بھی انسان کو، اور جو ایک اچھا انسان ہے، ایک مومن ہے، پانچ وقت کی نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس کو زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اس طریقے سے چلنا چاہیے تاکہ ان کے چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے دوسرا انسان سیکھے کہ کس طریقے سے چلتا ہے، کس طریقے سے بیٹھتا ہے، کس طریقے سے اٹھتا ہے، کس طریقے سے کھاتا ہے، کس طریقے سے پیتا ہے، کس طریقے سے سوتا ہے۔ یعنی گویا کہ سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ ساری چیزیں ہماری اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے ہم چلیں کہ ہمارا دیکھ کر کے بھی کوئی دوسرا بھی کہے کہ نہیں یہ انسان اچھا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ اچھا ہے، بالکل تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتا ہے، عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، نرم مزاج سے بات کرتا ہے۔ ایسی ہی ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔